بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گرین سگنل۔ میرا نام ہے شاہد مشتاق۔ ناظرین، فکشن کی جو کہانیاں ہم لوگ بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اور اب اگر آپ کسی اچھی لائبریری کے اندر جاتے ہیں، کسی کالج یونیورسٹی میں یا کوئی میونسپل لائبریری اگر آپ کے اپنے شہر میں موجود ہے، تو اس میں فکشن کا جو خانہ ہوتا ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو نسبتاً وہ چیزیں ملتی ہیں جن میں جو دلچسپی ہے، جو دلچسپی کا عنصر ہے، وہ دوسری چیزوں سے، دوسری کتب سے زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے عمران سیریز ہے، جیسے عمر یار کی کہانیاں ہیں، جیسے ٹارزن کی کہانیاں ہیں، جیسے شیخ چلی کی کہانیاں ہیں، الف لیلہ کی داستانیں ہیں۔ تو چونکہ ان کا جو اختتام ہوتا ہے وہ ایک ہی جملے پہ ہوتا ہے کہ سب ہنسی خوشی رہنے لگے، تو پڑھنے والا جو ہے وہ جب تمام مسائل اور مصائب کے اندر گھرا ہوا اپنے ہیرو کو، اس کردار کو دیکھتا ہے، تو اس کے دل میں یہ خواہش جاگتی ہے کہ اس کے تمام مسائل جو ہیں وہ ختم ہو جائیں اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اور ان فکشن کی کہانیوں کا جو اختتام ہے وہ اسی جملے پہ ہوتا ہے کہ سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ تو اس لیے وہ لوگ کہ جو فکشن کے عادی ہو جاتے ہیں وہ فکشن ہی کو پڑھتے ہیں۔ آپ ہالی ووڈ کی موویز کو دیکھ لیجئے، آپ کو کبھی انسان جو ہیں وہ سیاروں کے اوپر جاتے اور چلتے پھرتے اور بستے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی کوئی غیر مرئی قسم کی مخلوق کسی سیارے کی یا چاند کی جو ہے وہ زمین پہ آتی دکھائی دیتی ہے، کبھی آپ کو ان کے گلیوں بازاروں میں ڈائنوسارز ٹائپ کی مخلوق جو ہے وہ نظر آتی ہے، کبھی آپ کو اسپائڈر مین جو ہیں وہ نظر آتے ہیں، کبھی آپ کو بیٹ مین نظر آتے ہیں، لیکن حقیقی زندگی میں آپ کو اس طرح کے کسی کردار سے ہرگز واسطہ نہیں پڑتا۔ تو فکشن جو ہے وہ پبلک کو بنیادی طور پہ اٹریکٹ کرتی ہے، اور ہم جس خطہ زمین کے رہنے والے ہیں یہاں داستان گوئی ایک بہت بڑی چیز ہے۔ یہاں لوگ آج بھی جو پنجاب میں یا ہمارے دوسرے صوبوں میں جو بالکل اندرون کے علاقے ہیں، اس میں فصلوں کی کٹائی کے دوران اور مویشیوں کی دیکھ بھال کے دوران ایک دوسرے کو ہیر رانجھا اور سونی ماہیوال اور ڈھولا مانو کی داستانیں جو ہیں وہ گا گا کے اور لہک لہک کے سناتے ہیں۔ اب ہمارے لیڈر جناب عمران خان صاحب نے بالکل اسی انداز میں جو فکشن جس سے اپنی سیاست کا، اپنی عملی سیاست کا آج سے چند سال پہلے آغاز کیا، ویسے تو وہ 27 سالہ جد و جہد کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن وہ ان کا فیس سیاسی میدان میں جو نمایاں ہوا وہ بنیادی طور پہ فکشن پہ مشتمل تھا، اور اس فکشن کے اندر خواب تھے۔ آپ تھوڑا سا بے شک سننے والوں کو اس پہ اعتراض ہو، لیکن اگر آپ حقیقت کے آئینے سے دیکھیں اور آپ وہ عشق والی اینک جو عمران صاحب کی ذات سے ہے اس کو اتار دیں اور اس کے دھندلے ہوئے شیشوں کو صاف کر لیں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ میں 90 دن کے اندر کرپشن ختم کر دوں گا، اور یہ جو ہمارے لیڈر ہیں یہ 21 اتنے ارب روپے اور اتنے ارب روپے جو ہیں وہ فلاں قوم کے منہ پہ ماریں گے، فلاں دینے والے پہ منہ پہ ماریں گے۔ یہ مراد سعید نے عمران خان صاحب کی موجودگی میں کہا تھا۔ میں 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، میں 50 لاکھ گھر دوں گا، اس ملک کے اندر میں ایسا نظام لے آؤں گا کہ دنیا بھر سے لوگ ویزا لے کے، اور بڑی مشکل ویزا لے کے، پاکستان میں نوکریاں تلاش کرنے اور کام کرنے آیا کریں گے۔ یہ وہی فکشن والی کہانیاں ہیں۔ قوم جو ستائی ہوئی تھی، جو بڑے آہستہ 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 ترقی کی منازل طے کر رہی تھی، جہاں ایک کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد پھر پہلی حکومت کو اپنا ٹینیور مکمل نہیں کرنے دیا جا رہا تھا، جہاں ہر تھوڑے عرصے کے بعد ڈکٹیٹرشپ آ جاتی تھی، اور جب کوئی کام کرنے لگتا تھا، جب کوئی کام کرنا چاہتا تھا تو اس کو نکال باہر کیا جاتا تھا۔ اسے چونکہ عادت ہے اس خطے کا باسی ہونے کی بنیاد پہ کہانیاں سننے کی، کہانیوں میں کھو جانے کی، اور اس کے آخر میں سب ہنسی خوشی رہنے لگے اس جملے کو سننے کی اور اس جملے کے ہو جانے کی، تو انہوں نے بڑا کان دھر کے اس جملے کے اوپر یقین کیا، اور اس یقین کی بنیاد پہ کچھ عمران خان صاحب کے ساتھ اس وقت کے جرنیل مل گئے، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ مل گئی، اور یوں اس وقت کی حکومت کو نہ صرف یہ کہ گندا کر کے نکال باہر کیا، بلکہ ان کے مقابلے میں ایک صاف، شفاف، اجلا اور ستھرا چہرہ عمران خان صاحب کی قیادت میں اور ان کی صورت میں وزیر اعظم پاکستان بنا دیا گیا۔ اب ہوم ورک تو تھا نہیں،
اور نہ ہی اس بات کا اپنے تئیں یقین تھا کہ یہ سب ہو جائے گا، لیکن یہ ہو گیا۔ اور اب جب یہ ہو گیا تو چونکہ ہوم ورک میں صرف اور صرف فکشن تھی، صرف اور صرف وہ خواب تھے، وہ لارے لپے اور سبز باغ تھے، تو اس کا نتیجہ آپ نے ایسے دیکھا کہ ہر چند دنوں کے بعد بیوروکریسی میں اکھاڑ پچھاڑ ہوتی رہی، ڈی آئی جیز آئی جیز کو تبدیل کیا جاتا رہا، وزرائے خزانہ کو تبدیل کیا جاتا رہا، وزرائے اعلیٰ کو تبدیل کیا جاتا رہا، لیکن جو نتیجہ ہے وہ صفر نکلا۔ لیکن چونکہ اب یہ چیز سرشت میں شامل ہو چکی تھی اور فکشن جو ہے وہ انہیں ایک بڑا ہی پاورفل ٹول لگا تھا، تو اس فکشن سے باز نہیں آیا گیا۔ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ کشمیر کو آزاد کروائیں گے، ہم رشیا سے 40% سستا تیل لے کے آ جائیں گے، اور بس ہمارا معاہدہ ہو ہی گیا ہے اور بس ہم اس کو لے کے آ ہی رہے ہیں، ہم سی پیک میں یہ کر دیں گے، ہم بھارت کے ساتھ یہ کر دیں گے، ہم چین کے ساتھ یہ کر دیں گے، ہم امریکہ کے ساتھ یہ کر دیں گے۔ تو یہ کہانیاں جو ہیں وہ جاری رہیں۔ سو وہ کہانیاں فکشن کا وہ حصہ جو کہ 1 کروڑ نوکریوں 50 لاکھ گھروں سے شروع ہوا تھا، جس کے مطابق لوگوں نے دنیا بھر سے پاکستان کا ویزا لے کے پاکستان میں جاب کرنے کے لیے آنا تھا، وہ خان صاحب کی ٹانگ کے اوپر آ کے آج کل اٹکا ہوا ہے۔ بلکہ آپ یوں سمجھ لیں کہ آج کل خان صاحب کی جو ٹانگ ہے وہ اٹکی ہوئی ہے، انہوں نے اپنی ٹانگ اڑا رکھی ہے۔ یہ وہی ٹانگ ہے کہ جس پہ پہلے کچھ لوہے کے ذرات لگے تھے۔ ٹانگ تو خان صاحب کے جسم کے ساتھ ہی موجود رہی، لیکن اس کے بعد پھر 1 گولی کہلائی گئی، پھر 4 گولیاں کہلائیں گئی، اور حد تو یہ ہے کہ بقول خان صاحب کے وہ فیصل جاوید خان کے کپڑوں سے جو 4 گولیاں نکلی تھی وہ تو بھاگتے پھر رہے ہیں۔ فیصل جاوید خان کسی قسم کی بیماری کا شکار نہیں ہوئے۔ اس وقت بظاہر ان کو لہو لہان بھی دکھایا گیا تھا، اور اس پہ بھی ناقدین نے بڑی باتیں کی تھی، اور اس خون کے جینون ہونے پہ بہت سے سوال اٹھائے تھے۔ لیکن بہرحال فیصل جاوید خان 4 گولیاں 5 گولیاں کپڑوں سے نکلنے، اب یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ گولیاں کپڑوں میں کیسے چلی گئیں، اس کے باوجود روح بصحت ہیں۔ لیکن خان صاحب کی وہ جو ٹانگ ہے وہ اب ایک ٹانگ نہیں رہی، وہ خان صاحب کے لیے اب ایک ٹول بن چکا ہے، اور وہ جو ٹول ہے وہ انہیں معلوم ہے کہ اس ٹول کو، اس ہتھیار کو، اس ٹانگ کو بطور ٹول یا بطور ہتھیار کہاں کا استعمال کرنا ہے، کہاں اس ٹول کی بنیاد پہ میں نے ریلیف لینا ہے، اور کہاں اس ٹول کی بنیاد پہ میں نے جلسہ کرنا ہے، جلوس کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کل یہ ہوئی ہے کہ اسلام آباد کی سیشن اینڈ ڈسٹرکٹ عدالت نے ایک محفوظ فیصلہ جو کہ توشہ خانہ کیس کے متعلق تھا اس کو سنا دیا۔ انہوں نے اس میں عمران خان صاحب کے اوپر 10 مئی کو فرد جرم عائد کرنے کے لیے عمران خان صاحب کو 10 مئی کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم دے رکھا ہے۔ سو اب 10 مئی جو ہے وہ ایک بڑا کروشل دن ہے خان صاحب کے لیے۔ خان صاحب نے ایک اور فکشن یہ بنائی کہ آج چونکہ ہفتے کا دن ہے تو آج مغرب سے 1 گھنٹہ پہلے انہوں نے پوری قوم کو دوبارہ عالم اسلام کے لیڈر کے طور پہ للکارا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ باہر نکلیں اور چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کے حق میں ہم لوگ مظاہرے کریں گے، ریلیاں نکالیں گے، احتجاج کریں گے۔ لفظوں میں یہ کام کر کے خان صاحب افتخار محمد چودھری پارٹ 2 بنانے جا رہے ہیں۔ وہ جو ایک وکلا تحریک تھی، لیکن وہ یہ بھول گئے ہیں کہ افتخار محمد چودھری کو ان کے عہدے سے معزول کر دیا گیا تھا، جبکہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اپنے عہدے کے اوپر موجود ہیں، اپنے فیصلے دے رہے ہیں، اپنی سماعتیں کر رہے ہیں، اور عدالتی کارروائی اپنی روٹین کے مطابق جاری ہے۔ عوام کیوں نکلیں گے؟ اب نئے خواب دکھا کے آپ عوام کو کیوں نکالیں گے؟ جہاں تک عالم اسلام کی لیڈرشپ کی بات ہے تو جب 4 سال تقریباً 4 سال آپ حکومت میں رہے تو آپ اس وقت کوئی ایک ایسا فیصلہ کر دیتے، کوئی ایک ایسا کام کرتے کہ جس میں آپ کو عالم اسلام کے لیڈر کے طور پہ واقعی جانا جاتا، نہ کہ یہ کہ جو آپ نے فکشن کے طور پہ اور کہانی کے طور پہ اب ایک نیا بیانیہ گھڑ رکھا ہے، اور آپ کے جتنے بھی لونڈے لپاڑے ہیں اور آپ کے جتنے بھی انصافی ہیں، وہ چاہے صحافت میں ہوں، وہ چاہے اسمبلیوں کے نمائندے ہوں، وہ جب بھی کسی ٹاک شو میں بیٹھتے ہیں تو وہ آپ کو امت مسلمہ اور عالم اسلام کا لیڈر قرار دیتے ہیں۔ آپ نے کوئی فلسطین کے آزادی کے لیے جد و جہد کی ہو تو بتائیے، کیا آپ نے کشمیر کو آزاد، کیونکہ اس وقت جو کور ایشوز ہیں
جو آپ کے دور حکومت میں بھی رہے ہیں. ویسے تو پورے عالم اسلام کو ایک لیڈر کی ضرورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جو کور ایشوز ہیں اس میں عراق ہے، اس میں افغانستان ہے، اس میں بہت زیادہ ایک برننگ ایشو جو ہے وہ فلسطین کا ہے، اسرائیل جو کچھ وہاں پہ کر رہا ہے، اور اس کے بعد کشمیر کا ہے. اسرائیل اور جوز کی بات تو خیر چھوڑ ہی دیں، خان صاحب کے ان سے کس قسم کے رابطے ہیں، اور ان کا سابقہ سسرال جو ہے وہ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، خان صاحب کے اپنے بچے کن کے ہاتھوں میں پل رہے ہیں، تو پھر آپ اسرائیل اور وہ اس بات کو تو ایک طرف رکھ دیں. آپ حکیم سعید اور ڈاکٹر اسرار احمد کی پیشین گوئیوں کو بھی ایک طرف رکھ دیں، لیکن پھر بھی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ عالم اسلام کے لیڈر کے طور پہ آپ نے ایسا کیا کیا ہے کہ جس پہ آپ کو امت مسلمہ کا لیڈر کہا جائے. اگر یوں کر کے آپ نے ایک تقریر وہاں پہ اقوام متحدہ کے اندر کر دی تھی جس پہ بھوپو بجانے والے اور تبلچی اور آپ کے آگے ناچنے والے اور آپ کی گاڑی کو چومنے والے اور دیوانہ وار بے ہوش ہونے والے اور آنکھوں سے زی ٹی وی کے ڈراموں والے آنسو نکالنے والے لوگ اس بنیاد پہ آپ کو عالم اسلام کا لیڈر کہتے ہیں، تو اطلاع عرض ہے کہ اسی حال کے اندر اقوام متحدہ کے اندر جناب ذوالفقار علی بھٹو نے ایک نامہ پھاڑ کے ان کے آگے پھینک کے اور انہوں نے کہا تھا کہ we will go and we will fight. تو پھر عالم اسلام کا لیڈر تو آپ ذوالفقار علی بھٹو کو کہیے. اور ذوالفقار علی بھٹو نے یہاں اسلامی سربراہی کانفرنس کروائی تھی جس میں تمام عالم اسلام کو اکٹھا کر کے ان کو لیڈ واقعی میں کیا تھا، اور اس کے بعد یہاں پہ ایک ایٹمی پروگرام شروع کیا تھا. یہاں پہ ڈاکٹر قدیر کو لایا تھا. آپ نے کس کو لایا ہے؟ آپ نے شہزاد اکبر کو لایا ہے، آپ نے شہباز گل کو لایا ہے، آپ نے عاطف میاں کو لایا تھا. تو اس بنیاد پہ تو آپ عالم اسلام کے لیڈر نہیں کہلاتے. آپ ہزار قسم کے اختلافات کے باوجود، آپ ہزار دفعہ ڈکٹیٹرشپ بھی کہیے، لیکن جنرل ضیاء نے، اس میں کوئی شک نہیں کہ افغان وار کے ذریعے وہ جو رشیا کا ایک خواب تھا ہمارے گرم پانیوں تک پہنچنا اور ہمیں نگل لینا، اس کا منہ توڑ کے اس کو ریاستوں میں تبدیل کر دیا تھا. تو وہ ایک عالم اسلام کی لیڈرشپ کی بات تھی. اور آپ لاکھ الزامات لگیں اور آپ لاکھ پھپتیاں کسیں اور چور چور کہیں، لیکن میاں نواز شریف نے ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کا دفاع جو ناقابل تسخیر بنایا تھا، وہ عالم اسلام کے لیڈر کے طور پہ ضرور ایک موو تھی، ایک کاوش تھی. آپ کی ٹوکری میں، آپ کی باسکٹ میں جو انڈے ہیں ان میں سے کون سا انڈا ایسا ہے کہ جو آپ کو عالم اسلام کے لیڈر کے طور پہ متعارف کرواتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو آج لوگ آپ کو ایسے ہی مانگ رہے ہوتے جیسے بھٹو کو قذافی صاحب نے مانگ لیا تھا کہ یہ ہمیں دے دیں، ان کو پھانسی نہ لگائیں. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. فکشن سے قوم کو نکال لے. اب یہ جو آپ روز دائیں بائیں پھرتے ہیں، کبھی آپ اپنی ٹانگ کو باندھ لیتے ہیں، کبھی آپ اب ایک سرونگ چیف جسٹس کے جن کو معزول بھی نہیں کیا، اب ان کے حق میں یہ کیسی ناانصافی ہے کہ جن عدالتوں میں آپ ہی کی ذات کے خلاف کیسز لگے ہوئے ہیں، آپ ان جج کے حق میں ریلیاں نکالنے لگے ہیں. تو یہ کون سے قانون کے تحت نکال رہے ہیں؟ یہ کہاں کا قانون کہتا ہے؟ یہ ریاست مدینہ کا کون سا اصول ہے کہ اگر قاضی کے پاس آپ ہی کا کیس ہو جس میں آپ کو نااہل کیا جانا ہو، جس میں آپ کو چور ثابت کرنا ہو، اس میں آپ اس قاضی کے حق میں بولنا شروع کر دیں اور یکجہتی شروع کر دیں؟ تو یہ تو آپ قاضی کے لیے ایک مشکلات پیدا کر رہے ہیں. یہ تو آپ چیف جسٹس کے لیے ایک مشکلات پیدا کر رہے ہیں کہ اخلاقی طور پہ شاید وہ اس بینچ میں نہ بیٹھے جس میں آپ کا کیس ہو، کیونکہ آپ نے ان کے حق میں ریلیاں نکالی ہیں. ویسے خان صاحب، میں آخر میں ایک بات یہ ضرور کہوں گا کہ جتنے بھی لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا ہے، آپ ہی کے بقول اگر اسٹیبلشمنٹ میں جنرل باجوہ اور فیض حمید اور ان لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا تھا، اور آپ ہی کے جماعت کے صدر کے بقول وہ آپ کی نیپیاں بھی بدلتے تھے، تو آپ نے انہیں گندا کر کے چھوڑا ہے. آپ جہانگیر ترین کو دیکھ لیں، آپ علیم خان کو دیکھ لیں، آپ اون چودھری کو دیکھ لیں، آپ کسی کو دیکھ لیں، آپ ندیم افضل چند کو دیکھ لیں، آپ گلریز افضل چند کو دیکھ لیں، وہ تمام لوگ کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ جان کی بازیاں لگائی ہیں، جنہوں نے اپنا سب کچھ آپ کے اوپر نچھاور کیا ہے، اینڈ پہ وہ آپ کے ڈسنے کا شکار ہوئے ہیں اور وہ بڑے تنگ ہیں.
اور آپ نے ان سے اپنا وقتی فائدہ حاصل کرنے کے بعد انہیں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا ہے، حتیٰ کہ حال یہ ہے کہ ساری زندگی سے اکٹھے چودھری برادران چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی کے درمیان آپ نے ایسی پھوٹ ڈالی ہے کہ عمر کے اس حصے میں ان کے گھروں کے درمیان دیواریں بن گئی ہیں۔ لیکن اب اس طرح کی کوئی بھی چیز مجھے ناظرین یہ لگتا نہیں ہے کہ آڑے آئے گی اور خان صاحب بچ پائیں گے، قانون کی گرفت میں لازمی آئیں گے، اور اس حوالے سے اب جو ہواؤں کا رخ ہے وہ بدلتا جا رہا ہے۔ اگلے ولاگ میں انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔